السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب میں بھی ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہوں اور میں نے کافی تجربہ کر لیا ہے اپنی مایومیکٹمی سرجری کا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کیوں نہ وہ آج کے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا جائے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں کیا فیل کرتی تھی، مجھے کیوں ضرورت پڑی اس سرجری کی اور میں نے کیوں مایومیکٹمی ہی چوز کی۔ تو یہ لیڈیز جو ہے، یہ جو ویڈیو ہے یہ اسپیشلی لیڈیز کے لیے ہے اور ایک انفارمیشن کے پرپس کے لیے بنائی جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کی طرف کہ مایومیکٹمی میں نے کیوں کروائی۔ ظاہر ہے مجھے فائبرائڈس کا ایشو تھا اور تقریباً لاسٹ 7 ایئر سے ایشو تھا، لیکن جب میرا حمزہ پیدا ہوا اس کے بعد میری فائبرائڈس ہے وہ آٹومیٹیکلی شرنک ہو گئی، لیکن اس کے فوراً بعد پھر ان کا جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور جب آپ کا فائبرائڈس کا سائز بڑھتا ہے تو آف کورس آپ کو ہیوی بلیڈنگ، ساتھ میں آپ کو انیمیا ہو جاتا ہے، آپ ہر وقت تھکے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، پتہ ہے وہ ساری چیزیں پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں، آپ یہ سب کچھ فیل کرتے ہو، یا پھر آپ کا ویٹ ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو PCOS کا یا سسٹ کا اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ پورے 7 سال سفر کیا، لیکن میں ساتھ اسکین کرواتی رہی۔ ایون میں اتنی حیران ہوئی کہ ان 7 سالوں میں میرے کسی ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایون مجھے پرابلم کیا ہے۔ پرابلم مجھے یہ تھا کہ مجھے سب کہتے تھے کہ آپ کی جو فائبرائڈ ہے وہ ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ جو فائبرائڈس کا سائز تھا وہ اچھا خاصا بڑا تھا، مطلب لائک آپ کر لو کہ اتنا بڑا فائبرائڈ کا آپ کا سائز تھا۔ لیکن مجھے سرگودا میں میری ایک پہلے فرینڈ ہے، انہوں نے حمید لطیف سے جو ہے وہ سرجری کروائی تھی انہی دنوں میں، وہ میری کلاس فیلو تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ راشدہ میں نے بھی نا پورے 11 سال اس چیز کے ساتھ سفر کیا ہے، تم نے بھی اینڈ پہ جا کے کروانی سرجری ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ خیر میں اسکین کروانے کے لیے انہوں نے مجھے ایک نیو جو ہے وہ ریڈیالوجسٹ کا بتایا، ان کا میں آپ لوگوں کو نام اس لیے ضرور بتاؤں گی کیونکہ یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ جو لوگ سرگودا میں رہتے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ڈاکٹر ریحان اسلم ہیں مبارک میڈیکل میں، بہت زبردست ریڈیالوجسٹ ہیں، اتنے زبردست وہ ریڈیالوجسٹ ہیں کہ میں 7 سال جو ہے وہ جن بھی ریڈیالوجسٹ کے پاس جاتی تھی، چاہے وہ میل تھے یا فیمیل تھے، کسی کو میرے مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ خیر پھر وہ میں رپورٹ لے کے کراس میں جو ہے وہ جس طرح ہمیں ایک دوسرے ڈاکٹر کا اوپینین لینا ہوتا ہے، تو میں حمید لطیف چلی گئی۔ حمید لطیف گئی، میں نے وہاں پہ جا کے جب ڈاکٹر راشد لطیف کے سامنے اپنی رپورٹ رکھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ اگر آپ کے بچے بھی ینگ ہیں نا تو آپ مایومیکٹمی کی طرف جائیں، آپ جو ہے وہ اپنا یوٹرس ریموو مت کروائیں۔ تو خیر میں نے بھی پھر مایومیکٹمی ہی چوز کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ظاہر ہے فائبرائڈ کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے، اسی لیے آپ کی اوپن سرجری ہی ہوگی، اگر آپ یہاں سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کروا لیں۔ لیکن میرا یہ تھا کہ اگر میں نے لیپو کروانی ہے تو وہ میں حمید لطیف سے کرواؤں گی، لیکن اگر میں نے اوپن سرجری کروانی ہے تو پھر میں اپنے شہر سے کرواؤں گی جہاں پہ میرے پیرنٹس ہیں، میرے بچے، میرا گھر ہے۔ پتہ ہے آپ کو پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ذرا آپ کے لیے یوزفل رہتی ہیں۔ خیر ان کی بھی یہی اوپینین تھی، پھر میں وہاں سے اپنی اوپینین لے کے آ گئی اپنے ہمارے یعنی کہ قریب ہی ہے مبارک میڈیکل، تو وہاں پہ ڈاکٹر نادیہ ہیں، وہ بھی بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی۔ اگر آپ کو گائنی کا کوئی بھی ایشو ہے اور اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہے ہو، مطلب جو بے اولاد حضرات ہیں میں کہوں گی وہ تو ضرور ان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ اور میری بہت زیادہ کنڈیشن جو اس ٹائم خراب تھی، یہ فیس کے اوپر ایکنی ہو جانا، عموماً ہارمونس اتنے میرے ڈسٹرب ہوئے تھے، ویٹ بڑھ رہا تھا، چاہے میں جتنی بھی جان مار لیتی تھی میرا ویٹ جو ہے وہ یقین کریں ایک پاؤ بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ تو نادیہ نے مجھے کہا کہ آپ بالکل بسم اللہ کریں، اور الحمدللہ ہم نے ویسے بلڈ کا رینج کیا ہوا تھا لیکن مجھے بلڈ نہیں لگا۔ تو 27 جولائی کو میری ظاہرہ مایومیکٹمی ہوئی، اور میں نے بتاتے ہوئے مجھے خود اتنا خوف آ رہا ہے کہ آپ یقین کریں میرے حمزہ کی دفعہ میں نے اسپائنل جو ہے وہ اینستھیزیا لیا تھا، وہ بہت ٹیریبل ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ تو اس دفعہ میں نے جنرل اینستھیزیا لیا، یعنی کہ فل بے ہوش میں ہو گئی، تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کمپیریٹیولی اسپائنل کے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ اتنی سکیری، اتنی پینفل سرجری ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ سرجری کے بعد جو فرسٹ واک تھی وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمت دی، اللہ نے مجھے اتنی اچھی سپورٹ دی ہوئی تھی، ظاہر ہے میری بیٹیاں، میرے ہسبینڈ، انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ مشکل تو بہت تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ تو مجھے ملائکہ روشا جو ہے وہ ہاسپٹل میں واک کرواتی تھیں، پھر ہم نے اگلے دن ہی خیر مجھے چھٹی مل گئی اور ہم لوگ آ گئے گھر۔ لیکن گھر آنے کے بعد جو سب سے ٹیریبل ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو میرا بیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچا تھا، اور ایک میرا بیڈ نیچے والی سائڈ پہ تھا، اور دوسرا مجھے بلوٹنگ کا ایشو ہو گیا، اور اتنا وہ اتنا سویر تھا کہ جب ہمیں ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا اور میں آ کے گاڑی میں بیٹھی، میں جس طرح 10 منٹ کی ڈرائیو تھی، میں جس طرح 10 منٹ اپنے گھر تک آئی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا پیٹ پھٹ جانا ہے، اور اتنی تکلیف کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔
پھر خیر میں گھر آئی، میں نے آ کے تھوڑی سی واک کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں کہتی ہوں کہ اچھے دوست ہونا واقعی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اس پہ مجھے فائزہ وقاص نے ایک قہوہ بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے نا یہ والا قہوہ پینا ہے. ان کی بھی یہی سیم سرجری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا آپ نے نا یہ والا قہوہ پینا ہے تو آپ کو اسی سے آرام آئے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو کسی میڈیسن کسی انجیکشن سے آرام نہیں آئے گا. اور آپ یقین کریں کہ میں نے واقعی وہ قہوہ بنایا، آپ لوگوں کو فٹافٹ بتا دیتی ہوں، اور اس قہوے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ آرام آیا، بلوٹنگ کا اسپیشلی. اچھا وہ قہوہ کیا ہے؟ 1 کپ آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے 2 ڈنڈیاں جو ہیں وہ پودینے کے پتے ڈال لینے ہیں، اچھی طرح دھو لینا ہے. تھوڑا اتنی سی سونف، ٹھیک ہے، اتنی سی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، سبز الائچی، تھوڑا سا ادرک، اور تھوڑی سی سبز چائے. اگر سبز چائے نہیں ہے تو لیمن گراس اس کے اندر ایڈ کر لیں، اور اس کو اچھی طرح سے ابال کے، اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا لگے تو اس کے اندر شہد ایڈ کر لیں. اب یہ جو قہوہ تھا یہ میں نے دن میں 3 دفعہ پیا، جس سے مجھے کانسٹیپیشن نہیں ہوئی. کانسٹیپیشن آپ کو ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ نہ کرے آپ کی اسٹیچز جو ہیں وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے بعد میڈیسن آپ نے اتنی کھانی ہوتی ہے کہ آپ مینٹلی فزیکلی آپ اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہو. اب میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں نے جب سرجری کروائی تھی، ایک تو میری کنڈیشن اس ٹائم بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میں نے گرمیوں میں کروائی تھی، اور دوسرا ملائکہ پاکستان میں تھی. ملائکہ کو یہ تھا میری بیٹی کو کہ میں نے وہاں پر ہوں تو آپ نے سرجری نہیں کروانی، میں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بے شک سرجری کروا لیں، میں آپ کی کیئر بھی کر لوں گی، نہیں تو میں وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوں گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ واقعی کر سکتے ہیں. تو میں ویسے آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ نہ کرے اگر آپ لوگ اس اسٹیج سے گزر رہے ہو نا، تو آپ گرمیوں میں بالکل بھی سرجری مت کروائیں، کیونکہ اس سے اللہ نہ کرے آپ کے نا اسٹیچز میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب حالانکہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں بھی اے سی چل رہا تھا، اتنی سہولیات تھیں، سارا اچھی ڈائٹ تھی، لیکن مجھے بھی ہلکا سا انفیکشن جو ایسے ہے نا وہ ٹچ کرنے والا تھا. تو خیر میری ڈاکٹر جو اس ٹائم امریکہ میں تھی، تو میں نے ان کو پکچر بھی بھیجی اور ساتھ میں ان کے ساتھ کنسلٹ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اندر سے جو ہے وہ سیرس کی کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسچارجنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ فوراً سے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس 2 ڈرپس لگوا لیں تو انشاءاللہ آپ کو فرق پڑ جائے گا. اور واقعی اس سے مجھے فرق بھی پڑ گیا، ٹھیک ہے، اور میں انفیکشن سے بچ گئی. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ ونٹر میں جو ہے وہ سرجری کروائیں، اور اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اچھا اپنے ڈائٹ میں جو زیادہ ہے وہ روٹی نہیں لینی، مٹن کی یخنی لیں، فروٹس زیادہ سے زیادہ کھائیں پیئیں، قیمہ آپ نے زیادہ کھانا ہے تاکہ اس سے آپ کے جو اسٹیچز ہیں وہ جلدی ہیل ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے فروٹس بہت زیادہ کھائے، دودھ پینا ہے آپ نے ہلدی والا اسپیشلی پی لیں تو زیادہ وہ بہتر ہے، انفیکشن نہیں ہونے دیتا. اور ساتھ میں بیڈ کی میں نے اس طرح کی سیٹنگ کی کہ تھوڑا سا میرا بیڈ اونچا ہو گیا، جس میں مجھے کروٹ بدلنے میں اور یہ تمام کاموں میں میری یعنی کہ کافی ہیلپ رہی بیٹھنے میں. کے بعد پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے تقریباً 2 مہینے آپ نے سٹیئرز اوپر نہیں جانا، اوپر والے پورشن میں آپ نے سٹیئرز نہیں چڑھنی، اور واقعی میں نے اس چیز کی بڑی احتیاط کی. اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی ہیوی چیز نہیں اٹھانی، فرش سے جھک کے آپ لوگوں نے کوئی چیز نہیں اٹھانی. تو یہ سارے پوائنٹس تھے جو میرے مائنڈ میں تھے، اور میں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ جا کے جو ہے وہ شیئر کروں. اس کے بعد آپ ہاسپٹل جا رہے ہو تو اپنی پوری پراپر پیکنگ کر کے لے کے جائیں، اپنے ڈسپوزیبل برتن لے کے جائیں، اپنی انڈر گارمنٹس اپنی پراپر لے کے جائیں، اپنے ڈریسز وائپس مسٹ ساتھ لے کے جائیں، اپنا جو ہاسپٹل بیگ ہے اس کو ایک اچھے سے پریپیئر کر کے اسے ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں یا جو آپ کی رینڈم سی اسکن کیئر ہے یا کوئی اچھا سا موئسچرائزر وہ ساتھ لے کے جائیں. اور باقی آپ کو کافی چیزیں، اگر آپ ایک ہی سٹی میں ہو تو آپ کو ظاہر آپ گھر سے منگوا سکتے ہو، لیکن میں اپنا بلینکٹ پلو اپنی تمام چیزیں لے کر گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہماری ہیلپنگ ہینڈ میں ایک میرے ہسبینڈ ہی تھے، تو وہ کتنے ایک چکر ہاسپٹل کے لگ رہے ہیں جی، میڈیسن کے لگ رہے ہیں، اور وہ پھر گھر کے بھی لگاتے رہتے، تو میں پہلے ہی جاتے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی. اور اینڈ پہ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. اور آپ سب کی دعاؤں کا، پیار کا بہت 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 زیادہ شکریہ، میرے بچوں کو، میری فیملی کو اتنا پیار دینے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی اب میں ملوں گی اب آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.